ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بات وزیر اعظم شہباز شریف کی، جو کہتے ہیں کہ مکہ دفاعی معاہدہ کسی ملک کے خلاف نہیں ہے، حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری اہم فریضہ ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں کہا، معاہدہ خطے میں امن، خوشحالی اور سلامتی کے لیے ہے، ملک دہشت گردی سے پاک اور ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ آزاد کشمیر کی عوام نے نون لیگ کو بھرپور مینڈیٹ دیا، آزاد کشمیر میں دوبارہ ترقی اور خوشحالی کا سفر شروع ہوگا۔ مکہ المکرمہ میں سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ سائن کیا گیا، جس کا مقصد یہ ہے خطے میں امن، ترقی اور خوشحالی کو فروغ دیا۔ اٹ از انٹائرلی فار ڈیفینسو پرپسز ان دی ریجن۔ اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں کہ کوئی ایگریشن ہو۔ نہ صرف ان تین ممالک کے درمیان، پوری جو مسلم امہ ہے اس کے لیے معاہدہ انتہائی باعث تقویت ہے۔ آزاد کشمیر کے عوام نے مسلم نون کو بھرپور ووٹ دیا۔ مجھے پوری امید ہے آزاد کشمیر میں دوبارہ ترقی اور خوشحالی کا سفر شروع ہوگا۔ مکہ معاہدہ ایران کے خلاف نہیں، ہمارے لیے فکر مند ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقئی کہتے ہیں، ترکیہ، پاکستان اور سعودی عرب سے ہمارے گہرے تعلقات ہیں۔ ترکیہ اور پاکستان دو ہمسایہ ملک مسلم ملکوں کی حیثیت سے ایک دوسرے کے ساتھ دیرینہ دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں۔ یہ پیش رفت خطے کے بارے میں سوچ میں تبدیلی کی اہم علامت ہے۔ دلیلی وجود نداره که همونجور که اشاره کردید ہمارے ترکیہ، پاکستان اور یہاں تک کہ سعودی عرب کے ساتھ بھی گہرے تعلقات ہیں۔ مکہ معاہدے پر ایران کے پریشان ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ ترکیہ اور پاکستان دو ہمسایہ مسلم ملکوں کی حیثیت سے ایک دوسرے کے ساتھ دیرینہ دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں۔ یہ پیش رفت خطے کے بارے میں سوچ میں تبدیلی کی اہم علامت ہے۔ نگران باشیم که این پیمان پاکستان نے ایران کو مکہ معاہدے پر اعتماد میں لے لیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ٹیلی فون گفتگو کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ کو مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے خدوخال سے آگاہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کو معاہدے کے مقاصد اور بنیادی نکات سے متعلق آگاہی دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ نے مکہ معاہدے کے اہم پہلوؤں سے آگاہ کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کہتے ہیں، 27 ستمبر کو اسلام آباد تو جانا ہے، اڈیالہ راولپنڈی میں بھی آپشن ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد میں جو کرنا ہے ایک ہفتہ پہلے بتائیں گے۔ یہ ایک دن کا احتجاج ہے، نہ ایک جگہ کا۔ اصل مطالبہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا پہلا ٹی وی انٹرویو۔ وسیم بادامی سے خصوصی گفتگو میں کہا، بانی سے ملاقاتوں کی اجازت مل جائے تو مارچ روک سکتے ہیں۔ علیمہ خانم اور گنڈاپور سمیت پوری قیادت مارچ میں ساتھ ہوگی۔ پنڈی بھی تو آپشن ہو سکتا ہے۔ اڈیالہ ہماری نظر اڈیالہ پر ہے، نہ ایک دن کا احتجاج ہے اور نہ ہی ایک جگہ پر۔ کنٹینر وغیرہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ کنٹینر ہٹانے کی مشینری وغیرہ ساتھ لے کے چل رہے ہوں گے؟ ہمارے کارکنان ہیں، ان کے ہاتھ ابھی اتنے مضبوط ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ہٹا سکتے ہیں، ہر رکاوٹ عبور کر سکتے۔ ریاستی مشینری ہوگی، نہ ریاستی وسائل ہوں گے، کارکنان ہوں گے اور ہماری خود کی فائنینسنگ ہوگی۔ کیا ہوتا کہ ہاں پھر ہم 27 کو نظر ثانی کر سکتے ہیں؟ عمران خان صاحب سے جو ملاقاتیں ہیں ان پر پابندی جو لگی ہوئی ہیں وہ ہٹا دی جائے۔ اندر سے کوئی نہ کوئی میسج تو باہر لے کر آئیں گے، عمران خان صاحب کی ڈائریکشن پر جائیں گے۔ 27 ستمبر کو سب سے پہلا ڈیمانڈ ہمارا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی، وہ عدالتوں کی تروئی ہوگی، عدالت انصاف پر مبنی فیصلے کریں، میرٹ پر کیسز سنیں تو آدھے گھنٹے میں عمران خان صاحب جیل کے باہر ہوں۔ عمران خان صاحب ٹھیک ٹھاک جیل گئے تھے، ان کی صحت ٹھیک تھی، وہ بالکل فٹ تھے۔ عمران خان صاحب کے صحت کے حوالے سے جتنی بھی ایشوز آئے ہیں، اس جعلی حکومت نے ڈینائی کیا۔ کوئی چیز سامنے آتی ہے قوم ان سے پوچھے گی، ان کے گریبان پر ہاتھ ڈالے گی۔ 5 اگست سے پہلے کچھ میسیجز آئیں کہ کال نہ دیں۔ اس میں آپ کو نائل کرنے کی دھمکی بھی ہے جی، 20 لاکھ سے زیادہ 20 لاکھ سے زیادہ آدمی سڑکوں پر ہوں گے۔ ہماری تمام لیڈرشپ ایک ہی کنٹینر پر ہوگی، علی امین سمیت۔ علیم آپا غیر سیاسی ہیں، ان کا بھائی جیل میں ہے، وہ کچھ بھی بول سکتی ہیں اور ان کو انشاءاللہ تعالی ہم مطمئن کریں گے۔ 27 کو ہوں گی آپ کے ساتھ؟ بالکل ہوگی۔ کراچی کی مقتول تاجر میر رضا کے برسا کی درخواست پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ مؤخر۔ وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار نے بتایا کہ متاثرہ خاندان نے نئی تفتیشی ٹیم پر اعتماد کا اظہار کیا، ان کی درخواست پر کمیشن بنانے کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا۔ میر رضا کیس کے وکیل نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھ کر بتایا کہ حکومت سندھ جوڈیشل کمیشن کے پیچھے چھپنا چاہ رہی ہے۔ میر رضا کے والد میر حسین نے سوال اٹھایا کہ مقتول کے بچپن کے دوست کیوں غائب ہیں، اب تک گیسٹ ہاؤس کی تحقیقات سے بھی آگاہ نہیں کیا گیا۔
جوڈیشنل جو کمیشن بنانا چاہ رہے ہیں اس پہ ہم ایگری نہیں ہیں. سندھ حکومت نے میر رضا کے ورثا کی درخواست پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ مؤخر کر دیا. وزیر داخلہ سندھ ضیاء لنجار کا کہنا ہے میئر کراچی نے میر رضا کی والدہ سے بات کی ہے. متاثرہ خاندان نے پولیس تحقیقات پر اعتماد کا اظہار کیا ہے. ان کے صدا پر فی الحال عدالتی کمیشن کا قیام مؤخر کر دیا گیا. میر رضا کے والد نے کہا وزیر داخلہ سندھ اور دیگر کو بتا دیا ہم جوڈیشل کمیشن پر رضامند نہیں. جوڈیشنل جو کمیشن بنانا چاہ رہے ہیں اس پہ ہم ایگری نہیں ہیں. ابھی آپ جو عامر فاروقی کی انویسٹیگیشن ٹیم بنا رہے ہیں اس پہ ہم اعتماد کر رہے ہیں. اس کو ہم چلتے ہیں 4-5 دن میں ان کا ریزلٹ سامنے آ جائے گا. تو ہمیں پھر وہ 4-5 دن کے بعد اگر ہمیں سمجھ آیا کہ ہمیں کہیں اور اپروچ کرنا چاہیے تو ہم وہاں اپروچ کریں گے. وہ ہم اپنے مطابق کریں گے مگر فی الحال ہم جوڈیشنل کمیشن پہ نہیں جائیں گے. میر رضا کیس کے وکیل نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھ کر کہا میر رضا کے والدین کیس کی جوڈیشل انکوائری نہیں چاہتے. سندھ حکومت جوڈیشل کمیشن کے پیچھے چھپنا چاہ رہی ہے. قانون کے مطابق انویسٹیگیشن کا اختیار پولیس کے پاس ہے. مستقبل میں اس حوالے سے ضرورت پڑی تو عدالت سے رجوع کیا جائے گا. سندھ ہائی کورٹ کے محترم چیف جسٹس کو بھی ایک لیٹر جمع کرا دیا. کیس کی تفتیش پولیس کا کام ہے. اگر یہ انویسٹیگیشن ٹیم بھی کل فیل ہوتی ہے اور ہمیں مایوس کرتی ہے تو ہم عدالت سے خود رجوع کریں گے. میر رضا کے والد میر حسین نے سوال اٹھایا مقتول کے بچپن کے دوست کیوں غائب ہیں. اب تک ہمیں گیسٹ ہاؤس کی تحقیقات سے بھی آگاہ نہیں کیا گیا. وزیر داخلہ صاحب کو بولا ہے کہ وہ پہلی جماعت کے اس کے دوست ہیں. کیوں وہ غائب ہوئے؟ وہ کیوں انہوں نے موبائل اپنے بند کر دیے؟ کیوں آپ کی طرف سے کوئی تھریٹ کیا؟ وہ بچے تو ایسے نہیں ہیں. 26 سال سے وہ ہمارے گھر پہ آ رہے ہیں. کیوں ظلم کیا میرے بچے پہ؟ مجھے انصاف چاہیے. میں گزارش کروں گا عاصم منیر صاحب کو برائے مہربانی اس کو دیکھیں. گزشتہ روز وزیر داخلہ سندھ نے میر رضا کے اہل خانہ سے ملاقات میں جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان کیا تھا. نوجوان میر رضا کے والد میر حسین کے وکیل جبران ناصر نے کہا کہ کیس کے حقائق سامنے لانے والوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. پہلے ہمارے منہ میں الفاظ ڈالے جا رہے تھے کہ میر رضا نے خودکشی کی ہے. 4 تاریخ کو ڈاکٹر سمیہ نے ٹی وی پر آ کر حقیقت بیان کر دی. پورے 11 دن میں صرف ایک افسر نے اپنا کام کیا. وزیر داخلہ صرف اسی پر تنقید کر رہے ہیں. ہمیں پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت سے کوئی امید نہیں ہے. بی بی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ آپ کا بیٹا خودکشی کرنے چلا گیا. ارے صاحب وہ چھوڑے نہ، دیکھیں وہ اکیلا جا رہا ہے بندوق لے کے. ہمارے منہ میں الفاظ ڈالے جا رہے ہیں. وزیر داخلہ صاحب ایک مہربانی کریں، آپ کی پوری سندھ حکومت کے اندر غلطی سے گناہ ہو گیا بھائی. ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ ہم نے ڈھونڈ لیا ایک آنےسٹ افسر جس نے لکھا 3 تاریخ کو آپ کو خط بتایا کہ پوسٹ مارٹم میں اس کے ماتحت افسر نے کیا غلطیاں کی ہیں. آپ نے اس کو ڈال دیا کسی ڈراور کے اندر، پھر مجبور ہو کے 4 تاریخ کو کر دیا ڈاکٹر سمیہ نے خلاصہ ٹی وی کے اوپر. پورے 11 دن میں جس ایک سرکاری افسر نے اپنا کام کیا ہے صرف اسی پہ تنقید کر رہا ہے وزیر داخلہ. کوئی امید نہیں ہے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت سے. ہمیں میر رضا کیس میں مس کمیونیکیشن کے باعث کچھ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے. اب نئی تحقیقاتی کمیٹی نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. سارے حقائق سامنے لائے جائیں گے. آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو کی سکھر میں گفتگو. کہا ایڈیشنل آئی جی کی قیادت میں ٹیم بنانے کا مقصد بھی ہے کہ واقعے کا پتہ چلایا جائے. یہ بڑا سینسٹیو کیس ہے. مس کمیونیکیشن کی وجہ سے غلط فہمیاں سامنے آئی ہیں. بھی ایویڈنس بالکل چینج ہو گیا، خاص طور پہ میڈیکل لیگل ایویڈنس. اس کی روشنی میں ضرورت تھی کہ بالکل فریش سٹارٹ لیا جائے اور نئے افسر اچھی ریپیوٹ والے اس میں لگائے جائیں. اور سب مملکات جس پہ فیملی بھی کنسرنڈ ہے، عوام بھی کنسرنڈ ہے، گورنمنٹ بھی کنسرنڈ ہے، اور ہم خود پولیس افسران بحیثیت مجموعی سمجھتے ہیں کہ یہ کیس اچھے طریقے سے حل ہونا چاہیے. پنجاب حکومت کو بھاشن دینے والے پہلے اپنا صوبہ دیکھ لیں. سندھ حکومت میر رضا قتل کیس ابھی تک حل نہیں کر سکی. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں پنجاب میں فیک کیس کہہ کر رپورٹس نہیں چھپائی جاتی. جہاں ان کی حکومت ہے یہ بھاشن ان کو دیا کرے. ان کے اپنے صوبے کے اندر میر رضا کا کیس ابھی تک حل نہیں ہو رہا. اس بچے کی ناگہانی موت کو خودکشی بنا دیا گیا. 4 طرح کے بورڈ چینج ہوئے، 15 طرح کی انویسٹیگیشنز چینج ہوئی. پنجاب کے اندر کوئی کسی کو بچانے کے لیے نہیں آتا، نہ کوئی یہاں پر فیک بورڈ بنا کر رپورٹیں چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے. 1.5 سال کی بچی کا ریپ ہوا ہے کراچی میں. ابھی تکلیف کم نہیں ہوئی تھی کہ ایک 3 سال کی بچی کا ایک کیس کل پرسوں رات کو سروس ہوا. سندھ کے اندر خدا نخواستہ کوئی ایسا تکلیف دہ واقعہ ہوتا ہے، ہم سب اس کے اوپر دکھی ہوتے ہیں. پولیس نے لاہور کے تھانے میں 2 خواتین کی موت طبعی قرار دے دی. ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں دونوں کا ہارٹ فیل بتایا گیا.
تھانے میں جاں بحق دونوں خواتین کا پوسٹ مارٹم 2 روز بعد کیا گیا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ موت کی اصل وجہ جاننے کے لیے نمونے فورنزک لیبارٹری بھیجے گئے ہیں۔ جاں بحق دونوں خواتین انویسٹیگیشن ونگ کی تحویل میں تھی۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ ویمن اسٹیشن منتقلی کے دوران دونوں خواتین کی حالت بگڑی۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔